ہم کیا کہتے ہیں بس سے ٹکرا کے مرے, بیماری میں ہلاک ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ, مرنا ہے نا, یا لوگ مار دیں یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مر جائیں, مرنا ہے. تو جو ہو رہا ہے ہونے دو ہمارے ساتھ. بیمار ہے بس ٹھیک ہے, اوکے فائن, بیماری کے ایام ہے, کبھی صحت بھی ملے گی. پریشان ہے, اوکے فائن, کوئی بات نہیں, ہمیشہ پریشانی نہیں رہی, کبھی خوشی بھی آئی. نہیں ہے جاب, کوئی بات نہیں, کبھی مل جائے گی. اب نہیں ہے تو کیا کروں, اسٹریس میں ہو جاؤں, کسی کونے میں بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ کیوں نہیں ہے, اور اپنی زندگی برباد کر دوں. تو بہت چھوٹے مسئلوں کو آپ لوگوں نے مسئلے سمجھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بڑی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے فائن, اوکے, جس انسان کی زندگی میں یہاں کی ساری راحتیں ہیں, لیکن مرنے کے بعد وہ انسان قبر کے مسئلے میں گرفتار ہونے والا ہے, کون بہتر ہے؟ اگر یہ قبر کے مسئلے میں گرفتار ہو گیا ایک دن یا مرنے کے بعد, تو یہ خود اپنے منہ سے کہے گا کہ کاش میں دنیا میں جیسے تھا نا ویسے ہی رہنے دیا جاتا, کم سے کم اس قبر کے عذاب سے اور اس قبر کے مسئلے سے تو چھٹکارا ہوتا. بے شک لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے, بے شک لوگ مجھے باتیں سناتے, لیکن کم سے کم زندہ تو تھا, دیکھ تو رہے تھے لوگ, یہاں تو بالکل تنہائی ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے مسئلے آنے والے, اور ان مسئلوں کو ہم مسئلہ نہیں سمجھ رہے. یہ سر درد اور یہ چھوٹی سی بیماری, یہ چھوٹی سی پرابلم, یہ 2-4 تانے, یہ 1-2 گالیاں, اور یہ 1-2 دھکے, اور یہ جاب کا نہ ہونا, یہ بزنس کا نہ ہونا, یہ پیسے کا نہ ہونا, یہ شادیوں کا نہ ہونا, بس یہی مسئلے ہیں ہمارے. اسی کو سوچتے ہیں. سارے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اللہ کے بندو, جو ہو رہا ہے اس میں تو تم لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے. آنکھیں سلامت ہے, کوئی شکر نہیں, ہاتھ سلامت ہے, کوئی شکر نہیں, 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, کوئی شکر نہیں. ہماری وہی بات ہوئی نا کہ ساری عمر اللہ رب العزت ہمیں اتنا کھلاتا ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں کو چبا چبا کر ہمارے دانت تھک جاتے ہیں, ہمارا منہ تھک جاتا ہے. لیکن اگر ایک دن کا فاقہ آئے گا نا, تو میں آسمان سر پہ اٹھا لوں گا. کیوں نہیں کھلا رہے اللہ, تو میرا رازق ہے, تو نے میری ذمہ داری اٹھائی ہے, واویلے مچا دوں گا. یہ ناشکروں کی قسم ہوتی ہے کہ جب تک ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اس کی عبادت بھی پراپر طریقے سے مینٹین ہے, لیکن ذرا سی اس میں اونچ نیچ آئی, اس نے ساری چیزیں, ساری نعمتوں کو اگنور کر دیا. تو ہونے دو جو ہو رہا ہے, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا, مرنے دو, مرنے ہی تو آئے ہو اس دنیا میں, اور کیا ہے. غم برداشت کر رہے ہو, دکھ برداشت کر رہے ہو, سٹریس میں ہو, انزائٹی میں ہو تو ہو, اللہ کے حکموں کو پورا کرو بس. کوئی شرط نہیں ہے, انزائٹی میں رہنے والے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, پڑھو, مقصد پورا ہو رہا ہے, آخرت بن رہی ہے. اگر دنیا نہیں بن رہی تو آخرت کو بنانا تو سٹاپ نہ کرو. دنیا اگر تمہاری اجڑ گئی ہے بقول تمہارے, حالانکہ اجڑی نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وہی والا سسٹم ہے بھائی, کہ کسی انسان پر اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس سچویشن کے حوالے نہیں کرے گا. میں آپ کو کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ یہ آیت صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں اتری, یہ آیت دل پر لکھنے کے لیے اتری ہے, عمل میں لانے کے لیے اتری ہے, یقین کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اتری ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میں کسی بھی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ بوجھ اٹھا نہ سکے.